السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظ محمد وسیم رضوی آپ سے مخاطب ہوں۔ میں ایک غزوے کا ذکر کروں گا آج، غزوہ حنین کا۔ نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوات میں جس غزوے میں شریک ہوئے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کافروں پر غلبہ عطا فرمایا، جیسے کہ واقعہ بدر، بنو قریظہ، بنو نذیر اور حدیبیہ اور خیبر اور فتح مکہ۔ فتح مکہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ جو غزوات ہیں یا جتنے نبی پاک نے جنگوں میں شریک ہے، اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی۔ یہ حنین کا واقعہ، حنین فتح مکہ کے کچھ دنوں ہی بعد، حنین ایک وادی ہے طائف کے قریب، مکہ مکرمہ سے چند میل کے فاصلے پر۔ یہاں فتح مکہ سے تھوڑے ہی روز بعد قبیلہ حوازن اور ثقیف سے جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد بہت کثیر تھی۔ مسلمانوں کی تعداد تقریباً 12,000 یا اس سے زائد تھی اور مشرکین کی 4,000 تھی۔ جب دونوں لشکر مقابل ہوئے تو مسلمانوں میں سے کسی شخص نے اپنی کثرت پر نظر کر کے یہ کہا کہ ہم اب ہرگز مغلوب نہ ہوں گے، یعنی کہ اب ہم ہاریں گے نہیں کافروں سے۔ تو یہ کلمہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت گراں گزرا، بہت تکلیف پہنچی۔ نبی پاک نے فرمایا، کیونکہ نبی پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر توکل فرماتے تھے اور تعداد کی قلت اور کثرت پر نظر نہ رکھتے تھے، یعنی کہ زیادہ ہو یا تعداد کم ہو تو نبی پاک اللہ پر توکل رکھتے تھے، اللہ پر یقین رکھتے تھے کہ جنگ فتح ہوگی کہ اللہ کی نصرت سے ہوگی، اللہ کی مدد سے ہوگی، اگر ناکامی ہوگی تو وہی اللہ کی طرف سے ہوگی۔ تو اس بات سے نبی پاک نے بہت ناراضگی کا اظہار کیا، اور جب جنگ شروع ہوئی قتال شدید ہوا، قتل و غارت ہوئی، لوگ قتل ہوئے، مشرکین بھاگے اور مسلمان مال غنیمت لینے میں مصروف ہو گئے۔ جب مشرکین بھاگ گئے نا ڈر سے، تو مسلمانوں کو لگا کہ اب مشرکین جنگ کا میدان چھوڑ کر چلے گئے ہیں، یہ اب واپس نہیں آئیں گے، تو پھر جو مال غنیمت ہوتا ہے تو وہ اکٹھا کرنے میں مصروف ہو گئے۔ تو مشرکین نے اس بات کو غنیمت سمجھا، اس نے دیکھا کہ یہ مسلمان مال غنیمت جمع کر رہے ہیں، تو اس موقع سمجھا انہوں نے اور تیروں کی بارش کر دی، اور تیر اندازی میں وہ بہت مہارت رکھتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس ہنگامے میں مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے، لشکر بھاگ پڑا، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ابن ابو سفیان حارث کے اور کوئی باقی نہ رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنی سواری کو کفار کی طرف آگے بڑھایا اور حضرت عباس کو حکم دیا کہ وہ بلند آواز سے اپنے اصحاب کو پکاریں۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو پکارا، تو وہ لوگ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے پلٹ آئے، اور کفار سے جنگ شروع ہو گئی۔ جب لڑائی خوب گرم ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے سنگ ریز لے کر کفار کے منہ پر مارے اور فرمایا، رب محمد کی قسم بھاگ نکلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مٹھی میں سنگ ریزے پکڑ کر ان کفار مشرکین کے منہ پر مارا تو وہ بھاگ نکلے، اور نبی جنگ ختم ہوگی، وہ بھاگ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غنیمتیں جو وہ مال لے کر آئے تھے جنگ کے لیے، تو وہ صحابہ کرام میں تقسیم فرما دی۔ تو اس سے یہ، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھی بھیجے تھے، اس جنگ کے حنین میں بھی فرشتے بھیجے تھے۔ تو کفار نے کہا، فرشتے جنہیں کفار نے ابلکی گھوڑوں پر سفید لباس پہنے امامہ باندھے دیکھا، یہ فرشتے صرف اور صرف مسلمانوں کی شوکت بڑھانے کے لیے آئے تھے۔ اس جنگ میں انہوں نے قتل نہیں کیا تھا، کسی کا قتال نہیں کیا تھا، قتال فرشتوں نے بدر کے مقام پر کیا تھا۔ یہاں پر صرف جو فرشتے آئے تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی شان و شوکت بڑھانے کے لیے آئے تھے۔ بڑے بڑے
امامے بڑے بڑے جوبے پہنے ہوئے تھے، سفید لباس پہنے ہوئے تھے، امامے باندھے تھے، تو ابل کی گھوڑوں پر تھے سوار، تو وہ صرف مسلمانوں کی شان و شوکت بڑھانے کے لیے آئے تھے۔ اس واقعے سے ہمیں دو سبق ملتے ہیں کہ ایک یہ کہ ہمیں طاقت پر نہیں لڑنا چاہیے، طاقت کا نہیں سوچنا چاہیے، ہمیں توکل اللہ رکھنا چاہیے۔ جنگ کا مسئلہ ہو یا اور کوئی مسئلہ ہو، ہمیں چاہیے کہ اللہ پر ہی یقین رکھیں کہ جنگ فتح جب ہوتی ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ اگر کوئی فتح نہیں ہوتی کوئی جنگ تو وہ بھی اللہ کی ایک مصلحت ہوتی ہے۔ تو دوسرا یہ کہ ہمیں کافروں سے ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ ہم جو لوگ ہیں ہماری ایسے کوئی ذہن نشینی کی گئی تو ہم جو ہے نا کافروں سے ڈرتے ہیں، جہاد سے ڈرتے ہیں، لڑنے کے لیے ڈرتے ہیں، تو ہمیں ہمارے ذہنوں میں ایسی چیزیں بٹھا دی گئیں، یہ فتنہ ہے کافروں کا کہ جہاد سے ڈرنا ہے، تو جہاد کا نام نہیں لیتے، ہم امن کی باتیں کرتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار حج کیا، پوری زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار حج کیا، اور ہم حاجیوں کو تو بڑا نیک سمجھتے ہیں، اور جہاد جو کرتے ہیں ان کو ہم دہشت گرد سمجھتے ہیں۔ جو کافروں کو قتل کرے ہم اس کو آج کے دور میں، اس صدی کے دور میں جو بھی مسلمان ہیں یا جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہے، جو کافروں کے ساتھ لڑ رہے ہیں وہ دہشت گرد ہے۔ کیوں؟ آپ اس بات کو دیکھیں نا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں جو حج فرض ہے تو اس کو ایک بار ادا کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 27 جنگیں لڑیں، 27 جنگوں میں گئے، 27 غزوات ہوئیں۔ غزوات اس کو کہتے ہیں جس میں نبی پاک خود شریک ہوں، غزوہ اس کو کہتے ہیں جو نبی پاک خود شریک ہوں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پر توکل رکھنا چاہیے اور اللہ کی مدد کی طرف دیکھنا چاہیے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ کشمیر کے معاملے پر بھی ہم اپنی طاقت کو نہ دیکھیں، ہم اپنی معیشت کو نہ دیکھیں، ہمارے پاس پیسہ ہے یا نہیں ہے۔ ہم پیسے جو ہے نا وہ نہیں جیتواتے جنگیں، اسلحے جو ہیں وہ بھی نہیں جیتواتے، جو فوج ہوتی وہ بھی جنگیں نہیں جیتتی۔ یہ اللہ کی نصرت ہوتی ہے، یہ اللہ کی نعمت ہوتی ہے جب بھی جنگ فتح ہوتی ہے۔ کشمیر پہ معاملے پر حکومت کو چاہیے کوئی جہاد کے معاملے پر غور کیا جائے۔ ایسے کشمیر ہمیں نہیں ملے گا جب تک محمود غزنوی کی تلوار نہیں آئے گی، جب تک محمد بن قاسم کی تلوار کو نہیں لہرایا جائے گا، محمد بن قاسم بن کے دکھایا جائے۔ ریاست مدینہ میں تو جنگیں ہوا کرتی تھیں مسلمانوں کے، جب جہاں پر بھی مسلمانوں پر ظلم ہوتا تھا تو ریاست مدینہ میں جنگیں ہوا کرتی تھی۔ یا پھر وہ کہتے ہیں نا، یا پھر اس ریاست مدینہ کا نام نہ لیں، یا پھر ریاست مدینہ نام نہ لیں، یا پھر جہاد کو فوکس کریں۔ آپ تو کہتے ہیں کہ جو کشمیر میں جہاد کرنے کا کہے گا وہ پاکستان اور کشمیر کا دشمن ہے۔ یہ کیسی آپ باتیں کرتے ہیں؟ آپ کو اگر علم نہیں ہے تو آپ ایسی باتیں نہ کیا کریں۔ ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے، ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ دین پڑھیں اور دین پر عمل کریں، ایسے ریاست مدینہ قائم نہیں ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔